اور اتنا بھروسہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس لیے بھی قافلے کے پیچھے پیچھے آنے پر ان کو مقرر فرماتے تھے کہ کہیں کوئی عورت قافلے سے بچھڑ جائے، اکیلے رہ جائے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کی آبرو کو خطرہ ہو، اس کی جان کو خطرہ ہو، اس کو پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ پیچھے پیچھے آئیں گے تو سامان چھوٹ جائے گا، اس کو بحفاظت لے آئیں گے، کوئی عورت کوئی بچہ رہ جائے گا، تو آپ قابل بھروسہ اور لائق اطمینان ہیں، آپ اس کو ساتھ لے آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی، اس واقعہ کو بہت ہی اچھے انداز میں مولانا طاہر حسین گیاوی کے زبان میں سنتے ہیں، جسے واقعہ عفو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ تہمت کس لیے لگی تھی، کیسے لگی تھی، اس واقعہ کو ڈیٹیل میں جانتے چلیے۔ یہ حضرت صفوان وہی صحابی ہیں جن کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تہمت لگائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معتمد اور اتنے چہیتے صحابی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں جایا کرتے تھے تو قافلہ ایک ساتھ چلتا تھا، اور قافلے کے پیچھے پیچھے تنہا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور فرماتے تھے کہ یہ اکیلے اکیلے قافلے کے پیچھے پیچھے سفر کریں، تاکہ کسی قافلے والے کا کوئی سامان گر گیا ہو، چھوٹ گیا ہو تو ضائع نہ ہونے پائے۔ ان پر اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس لیے بھی قافلے کے پیچھے پیچھے آنے پر ان کو مقرر فرماتے تھے کہ کہیں کوئی عورت قافلے سے بچھڑ جائے، اکیلے رہ جائے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کی آبرو کو خطرہ ہو، اس کی جان کو خطرہ ہو، اس کو پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ پیچھے پیچھے آئیں گے تو سامان چھوٹ جائے گا، اس کو بحفاظت لے آئیں گے، کوئی عورت کوئی بچہ رہ جائے گا، تو آپ قابل بھروسہ اور لائق اطمینان ہیں، آپ اس کو ساتھ لے آئیں گے۔ ایک غزوے میں یہی شکل پیش آئی کہ حضرت صفوان معمول کے مطابق قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، پورا قافلہ آگے جا رہا تھا۔ رستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات گزارنے کے لیے رکے، میدانی علاقہ تھا، غیر آباد جگہ تھی، سفر کا عالم تھا، سارے لوگ رات میں رکے ہوئے تھے، اپنے اپنے سامان اور اپنی اپنی سواری کے قریب سو رہے تھے۔ زیادہ رات گزر چکی تھی، بہت تھوڑا وقت باقی تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، ان کو ضرورت پیش آئی، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، پاخانے کا تقاضا ہوا۔ تو وہ تو کوئی گھر نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، میدانی علاقہ تھا، رات کا وقت اندھیرا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اندھیرا بھی ہے، لوگ سو رہے ہیں، میدانی علاقہ ہے، چلو اپنی ضرورت کہیں دور نکل کر پوری کر لی جائے۔ وہ اس ضرورت سے چلی گئیں، اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے اعلان کر دیا کہ آگے بڑھو، چلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی واپس نہیں آئی تھی کہ قافلہ سفر کے لیے تیار ہو گیا، کجاوے اونٹوں پر کس دیے گئے،
اور پیدل و سوار دونوں قسم کے لوگ آگے بڑھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس اونٹ پر سوار تھی اس کا کجاوا بھی کس دیا گیا اور اس کام کو انجام دینے والے کو اندازہ نہیں ہوا کہ کجاوا خالی ہے، اس میں حضرت عائشہ نہیں. کیونکہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی اور لہیم شہیم نہیں تھی، بہت تندرست نہیں تھی، دبلی پتلی تھی، وزن کا اندازہ نہیں لگا پایا کجاوا کسنے والا. اس نے سمجھا کہ امی جان اسی میں ہے، اس لیے اونٹ پر کجاوا کس دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا. جب لوگ چلے گئے اب حضرت عائشہ ضرورت پوری کر کے واپس آئی تو یہاں نہ کوئی آدمی ہے نہ آدمزاد ہے، بالکل سنسان چٹیل میدان ہے، سارے لوگ تو جا چکے. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر کے عالم میں تنہائی پر انتہائی ملول، بے انتہا غمگین وہاں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، آنسو چل رہا ہے، پریشان حال ہے. اب تنہا کدھر جاؤں گی، کوئی یار ہے نہ مددگار ہے. قافلہ بھی آگے نکل گیا، پتہ نہیں کہاں تک نکل گیا ہو اور میں کیسے قافلے تک پہنچوں گی. قافلہ تو مدینے کی طرف بڑھ گیا، یہ اکیلے میدان میں رہ گئی. اب رات تو بہت تھوڑی ہی باقی تھی، کچھ جو باقی تھے اس میں کا بھی باقی حصہ گزر چکا تھا. اب سویرا ہو گیا، صبح صادق ہو گئی. حضرت صفوان قافلے کے پیچھے پیچھے آتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنہا آنے پر مقرر فرمایا تھا. یہ جب پیچھے سے آئے تو دیکھا کہ یہاں پر تو پڑاؤ ڈالا گیا تھا، قافلہ لگتا ہے یہاں پر رکا تھا شب گزاری کے لیے. سارے لوگ جا چکے ہیں، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. قریب آئے تو اندازے سے انہوں نے پہچان لیا کہ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معلوم ہوتی ہیں اور بہت پریشان حال ہیں. تو حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اشارے سے کہا کہ آپ اس پر تشریف رکھیں اور ہم ذرا تیزی سے اونٹ کو بھگا کر قافلے سے مل جائیں گے. قافلہ بڑھتا رہا اور صفوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بڑھتے رہے، یہاں تک کہ قافلہ مدینے میں پہلے پہنچ گیا اور حضرت صفوان پیچھے رہ گئے. قافلہ مدینے میں جب پہنچا اور کجاوا اونٹ سے اتارا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غائب. دشمنان دین کو، منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے پریا چھوڑ دیا کہ عائشہ تو قصدن جان بوجھ کر غلط ارادے سے کہیں پیچھے رہ گئی ہیں. اب جب حضرت عائشہ کو ساتھ لے کر حضرت صفوان آئے تو اور حاشیہ چڑھانے کا موقع مل گیا. منافقین نے شہرت دے دی، افواہ پھیلا دی کہ عائشہ کا تعلق صفوان سے پہلے ہی سے کچھ غلط تھا، موقع اور چانس ملتا نہیں تھا، سفر میں موقع مل گیا. یہ کہیں اکیلے رہ گئی انتظار میں کہ صفوان پیچھے پیچھے آئیں گے ہی. اب وہ شبہہ جو پھیلایا گیا تھا اس کو اور قوت مل گئی اور دشمنوں کے ساتھ ساتھ کچھ نیک دل دوست بھی اس افواہ میں شریک ہو گئے. افواہ جب پھیلتی ہے، پروپیگنڈا جب عام ہو جاتا ہے تو اس میں بدنیت اور غلط ہی لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں، بہت سے سچے اور نیک دل لوگ بھی بات پھیلانے میں حصہ لے لیتے ہیں. انہی لوگوں میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے مشہور شاعر مداح رسول، انہوں نے بھی افواہ میں حصہ لے لیا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ جس کام کی تہمت لگائی گئی تھی وہ ایک آدمی سے انجام تو نہیں پاتا ہے،
تہمت حضرت عائشہ پر لگائی گئی تو حضرت صفوان پر بھی تہمت لگی. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے برات نازل کیا اور سورہ نور کی آیتیں آئیں اور حضرت عائشہ کا تقدس ظاہر ہوا تو حضرت صفوان کی شان میں بھی وہ آیتیں آئیں اور حضرت صفوان کی بھی برات ہوئی. یہ صفوان وہی صحابی ہیں کہ جن کی شان میں، جن کی تقدیس کے لیے سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی. مدینے میں جس زمانے میں یہ افواہ گشت کر رہی تھی، ایک موقع پر ایک گلی میں حضرت حسان اور حضرت صفوان دونوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی. حسان چونکہ پروپیگنڈے میں شریک تھے اور صفوان چونکہ اس تہمت کے اندر برابر کے حصے دار تھے. جب شہرت ہو رہی تھی حضرت عائشہ کے بارے میں تو پروپیگنڈا حضرت صفوان کے بارے میں بھی ہو رہا تھا. اس غلط پروپیگنڈے سے بہت متاثر تھے حضرت صفوان. حالات میں لکھا ہے کہ حضرت حسان سے جب مقابلہ ہو گیا، مٹبھیڑ ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا تو حضرت صفوان نے برچھا لیا اور حضرت حسان پر حملہ کر دیا اور یہ کہتے ہوئے حملہ کیا کہ میں صرف شاعر نہیں ہوں، زبانی جمع خرچ نہیں کرتا ہوں، میں بہادر ہوں. اور ایسا زخم لگایا کاری کہ عمر بھر حضرت صفوان کے اس حملے کا نشان حضرت حسان کے جسم پر باقی رہا. بعد میں جب سورت کی آیتیں نازل ہو گئی اور پھر درے لگا دیے گئے، سزا پا لی گئی اور سب ایک دوسرے سے گھل مل گئے، اب کسی کو کوئی کسی سے کوئی نہ نفرت رہی نہ کوئی شک شبہ رہا. یہ وہی مقدس صحابی ہیں، ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے خلاف مقدمہ لے کر آئی ہے. تو حضرت صفوان تو اب ذہن میں تازہ ہو گئے ہوں گے